جب بلاج مرڈر ہوتا ہے تب آپ کو یہ جب خبر سننے ملتی ہے تب کیا ہوا پھر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی وہ یہ ٹی وی پہ ایک دم بریکنگ نیوز ہوئی ہے. اس سے پہلے بٹ صاحب سے تیفی بٹ سے آپ کی بات ختم ہو چکی ہے؟ نہیں اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی, یعنی ختم ہو گئی وہ بات, خاموشی تھی. چونکہ میں کیا تھا کہ جب بلاج بتائے گا سب کو تو پھر آپ کو ہم بتائیں گے, پھر اگلا لایا عمل بنائیں گے. اس کے بعد پھر بات چیت نہیں ہو رہی جی تھی. ٹھیک ہے. اس دوران ہی پھر یہ سارا معاملات وہ بٹ صاحب کو بھی یہ اس نے جب یہ باتیں بتائیں تو انہوں نے بھی اپنا مائنڈ چینج کر لیا. یعنی میرے ساتھ انہوں نے نہ پھر یہ کیا ہے کہ بلاج یہ بات کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندے کو ہوتا ہے میں ان سے کروں گا, یہ بلاج کو پوچھیں گے, آگے بندہ ڈھونڈیں گے کس نے یہ بات کی. یعنی کسی نے پھر اس موضوع پہ بات نہیں کی. اگر کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا کوئی بندوبست کرتے. ہاں اس وقت اگر وہ بتا دیتے کہ بھائی میرے تک تیری یہ ریکارڈنگ آئی ہے, یہ آپ کو بتا دیتے. یہ میں آج بھی کہوں گا کہ بٹ صاحب کو ہمارے ساتھ کرنی چاہیے تھی کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں, آپ صلح کا کہہ رہے ہیں, کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ بہتری کا راستہ نکالتا, کہ یہی پکڑا جاتا جو درمیان میں شرارت کر دونوں گھر بچ جاتے. تو اس کی شرارت نے یہ ساری. انہوں نے بھی نہیں بتایا آپ کو اس طرح کی کوئی چیز؟ نہیں. اچھا جب آپ نے سنا پھر آپ نے کوئی رابطہ ہوا آپ سے تیفی بٹ کی طرف سے, آپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں, پھر مناسب نہیں سمجھا کہ پھر رابطے, آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب ٹیلی فونوں پہ کریں تو پھر ہمارا مقصد نہیں تھا نا. پھر اس سارے کے بعد بلاج, ہمارا مقصد تھا صلح کا. جو بلاج نے ڈیوٹی لگائی وہ جس حد تک بلاج نے کہا اس حد تک میں گیا. اس کے بعد جب بلاج کے مرڈر کے بعد کیسر بٹ صاحب بہت قریب نظر آئے بلاج کی فیملی کے, اور وہ بڑے ووکل نظر آئے, تیفی بٹ کے اوپر بھی الزام لگاتے رہے, اس کو ویڈیوز آتی رہیں کچھ ایسی. جی پھر ایک دم سے صلح کی طرف کیوں چلے گئے؟ جی بالکل, میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب ہو جاتا ہے بلاج کا مرڈر ہو جاتا ہے, کیسر ان کے ساتھ کھڑا تھا, وہ سب چھوٹے بھائیوں کی بالکل طرح, ایسے ہی ہے, بچوں کی طرح, میں آج بھی کہتا ہوں. تو کیسر ان کے ساتھ پوری طرح سٹینڈ لیا, کھڑا, ان کے لیے ہر موقف وہ بیان کیا. اس کے کیونکہ میں اس میں ایک سوشل میڈیا پہ پوری ایک جنگ لڑی. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ دونوں بچے تھے نا, مصعب اور فتح, بچوں کی طرح چھوٹے بچے تھے, ینگ لڑکے تھے دونوں, اور وہ اس وقت اتنے اپنے غم میں بہت زیادہ تھے. مجھے تو یاد ہے, میں تو بیچارہ وہ مصعب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ جب وہ ہاسپٹل سے گیا ہے وہ بڑا بری حالت میں تھا. جی ایسے, اور بچوں کی طرح رو رہا تھا. وہ تو بلاج بھی بچہ ہی تھا, چھوٹی عمر کا تھا. میں تو ہاسپٹل میں بھی اس کو دیکھا ہے, میں تو دیکھا نہیں جا رہا تھا. یہ بڑا میرے لیے بڑا صدمہ تھا یہ والا بلاج کا. پورا شہر صدمے میں تھا, بہت شدید صدمہ تھا کے لیے پوری دنیا صدمے میں تھی, کیونکہ وہ بڑا پیارا سا بچہ تھا, ہر ایک کے ساتھ اس کا پیار, بڑی عزت کرتا. تھوڑے سے عرصے میں اس نے نا پوری دنیا میں اپنا پیار بانٹا, چھوٹی عمر میں. وہ پوری دنیا جو بیرون ملک لوگ تھے, ملک میں تھے, وہ سارے صدمے میں تھے. میرے تو بالکل بھائیوں کی طرح تھا. اچھا پھر کیسر بٹ صاحب الگ کیسے ہوئے؟ جی الگ وہ ایسے ہوا کہ پھر جب یہ تفتیش کے لیے ہم پولیس سے بھی ہم نے, کیسر کے لیے بھی ہم نے بتایا کہ جی اس کا تو اس مرڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, بلکہ یہ خبر جب چلتی ہے ٹی وی پہ ایک دم, تو اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جوید بٹ صاحب تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی ہیں. نہیں, میں پہلے بلاج مرڈر کی بات کر رہا ہوں. جی بلاج مرڈر کے بعد کیسر بٹ صاحب صلح کے لیے کیوں چلے گئے؟ جی وہ کیا تھا؟ میں وہی بتانے لگا ہوں نا. اچھا, وہ کیسر کو مطلب اس مرڈر کی خبر نہیں, سویا ہوا تھا. یہ میں اس طرف ہی آؤں گا نا بھی کیسر انوالو کیسے ہوا, پھر نکلا کیسے. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو فون کیا, میرا گھر الگ ہے, کیسر کا الگ ہے. میں نے فون کیا, سویا ہوا تھا. میں نے اس گھر میں فیملی کو بولا کہ اس کو اٹھاؤ, ضروری بات کرنی ہے. وہ اٹھا کے میں نے اس کو بتایا کہ یار اس طرح جوید بٹ صاحب کا مرڈر نہر کے اوپر ہوا ہے. تو وہ مجھے کسی نے بتایا کہ تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی ہیں. اس نے بڑے نا ایک اس نے کہا ہو یہ تو بڑا غلط ہو گیا, نہیں سی ہونا چاہیے, لڑائی اسی تے چونے ہم مکے, یہ تو ود گئی. بہرحال اس کو سوئے کو میں نے اٹھایا, بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایف آئی آر میں نامزد کر دیا. پھر بھی وہ اس نے بھائیوں کی طرح سٹینڈ لیا. پھر جب اس تفتیش کے لیے ہم نے پولیس سے رابطہ کیا کہ ہم کیسر بے گناہ ہے, اس کا اس مرڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تو وہ پھر باتیں چلتے چلتے کوئی دوسری طرف سے بھی لوگ آنے شروع ہوئے. ان کا یار کیوں نہ ہن بھی کوشش کریے کہ صلح کروائیے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ مشورہ کیا کہ یہ ہمارے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے,
ہم نے ہمارا چونکہ شفقت بٹ بگا بٹ ہمارے اب جو سارے چونکہ ہم ایک ہیں، محمود بھٹی صابی بٹ وغیرہ لکھو ڈیر ہم ہیں بسین میں، وہ عمر میں ہم سب سے بڑے ہیں. ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم ان سے مشورہ کریں، ان سے بات کریں. ان سے بات کی، اس میں پھر سہیل شوکت بٹ صاحب کو بھی بٹھایا کہ یار ہم سب اگر کوشش کریں. کچھ دوستوں نے کہا کہ جی آپ سب مل کے کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ امیر موصب آپ کی بات مان جائے. اس طرح صلح کی بات سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پہلے بات چھیڑیں موصب سے فون پہ میری پھر بات ہوئی. میں نے کہا یار اس طرح کچھ دوست یہ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو ہم کیوں نہ اس طرف آ جائیں. تو پھر موصب نے مجھے کہا کہ بھائی جان ابھی تو یہ موقع نہیں ہے. بہرحال میں نے کہا یار چونکہ میرے تک بات آئی، بات امانت ہوتی ہے، وہ میں نے آپ تک امانتاً بات پہنچائی ہے. تو انہوں نے پھر کچھ 1-2 دن بعد کہا کہ بھائی جان ابھی نہ دل نہیں مانتا. یعنی اس کا دکھ تکلیف اتنی بہت شدید تھی نا جی، بھائی اس کا جوان بھائی تھا. اس کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا کہ چلیں وہ غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، کیسر بھائی کو ہم بھیجتے ہیں پاس، جا کے ان مل کے بیٹھ کے بات کریں، کوئی فرق آ جاتا بات میں. پھر کیسر بھائی گیا ہے، ملا ہے، بات کی. پھر اس کے ساتھ بعد نہ انہوں نے کیسر بھائی سے رابطہ چھوڑ دیا، فون نے دوبارہ ان کا امیر مصعب نے، امیر فتح نے رابطہ نہیں کیا کیسر بھائی سے، وہ بلکہ فون بھی نہیں چھوڑا سنا ان کا. پھر وہ دبئی میں رہ کے 2-4 دن 8 میں ہم نے یہ کیسر کو پکی کی تھی کہ تم نے جانا ہے اس مقصد کے لیے، واپس آنا ہے، تفتیش کا ہم نے سامنا کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے وعدے کے مطابق پھر واپس آ جاتا ہے. ہم پھر بیٹھتے ہیں، بڑوں کی بات پھر بڑی ہوتی ہے کہ یار اب یہ تو معاملات اس طرف کچھ نہیں آ رہے. تو پھر جب کیسر بھائی چلے گئے وہاں پر تیفی بٹ کے گھر پہ اور وہ ساری صلح ہوئی، وہ سارا کچھ ہوا، اس کے بعد امیر مصعب اور امیر فتح نے رابطہ چھوڑ دیا کیسر بٹ سے. میں پہلے آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ نہیں، جب اس کے گھر پہ گئے اس کے بعد نہیں رابطہ چھوڑا. اس سے پہلے جب دبئی ہم نے بھیجا سب نے بھائیوں نے کیسر کو صلح کی بات کرنے کے لیے، وہ صلح کی جب بات اس نے کی تب انہوں نے رابطہ چھوڑ دیا کیسر بٹ سے. کیسر بٹ کا فون سننا چھوڑ دیا، ملنے کا ٹائم دیا، ملے نہیں. پھر اس کو ہم نے کہا تم واپس آ جاؤ، تفتیش کا سامنا کرنا ہے، تاکہ یہاں سے ہم جھوٹے نہ پڑیں کہ یہ بھاگ گیا ہے، دبئی گیا، بہانے سے بھاگ گیا ہے. وہ ہمارے جو بڑوں نے حکم کیا اس کے مطابق وہ واپس پاکستان آ جاتا ہے. پھر ہم اکٹھے ہوتے ہیں اپنے بھائی شفقت بٹ بسین ان کے پاس، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ گیا ہے، یہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے. تو کچھ ہمارے بھائیوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے کیسر کا فون ہی نہیں سنا، نہیں ملے، تو پھر یار ہم اس کیس میں جوید بٹ صاحب کے نامزد ہمیں کیا ہوا انہوں نے، تو ہمارا یہ لڑائی نہیں ہے، ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے، ہماری یہ دشمنی نہیں ہے، پھر ہم اس کو ختم کریں. پھر بھی شفقت بھائی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں بگا بٹ، انہوں نے کہا نہ یار تعلق ایڈی جلدی نہیں ختم کری دا.